صوم الوصال، وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لے، مسلسل 3 4 دن کے روزے رکھے، یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ کچھ اصحاب نے رکھے تو ان کے لیے پھر مصیبت ہوگی اس روزے کو نبھانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے نہ رکھو، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میں تو اللہ کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک روحانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طاقت دی ہوئی تھی۔ اچھا، اس وقت کسی نے یہ آیت نہیں پڑھی کل انما انا بشر مثلکم، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کوئی آگے سے آیت بھی پڑھ سکتا تھا، جی قرآن میں آیا تو اے نبی آپ تو کہہ دیں کہ میں بھی انسان ہونے میں جو ہوں تمہاری مثل ہوں۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام ایز اے اسپیشیز ہماری مثل ہے، مرتبے میں کوالٹیز میں ہماری مثل نہیں ہے۔ یہ بھی غلو ہو جاتا ہے، جی نبی کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں، وہ تیری آنکھوں کی کیا اوقات ہے؟ توحید کی آڑ میں توہین رسالت کرتے ہو، اور تیری آنکھیں تو سامنے بھی صحیح نہیں دیکھتی، تیری آنکھوں نے تو بخاری مسلم میں اہل بیت کی محبت کی حدیثیں نہیں دیکھی ہیں، پڑھ پڑھا کے بھی تجھے کچھ نہیں پتا چلا۔ اور نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان 2 آنکھوں کے ساتھ۔ ہمیں تو 180 ڈگری بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، نبی علیہ السلام کو 360 ڈگری ویژن نظر آتا تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں کیا کیا؟ آپ فرمایا میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی، اور جنت میں نے ایک درخت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا، ارادہ کیا اسے توڑ لوں، پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جنت کی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے نا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کا ہاتھ بھی کہاں تک پہنچتا، آنکھیں بھی کہاں تک پہنچتی؟ تو نبی کی 2 آنکھیں اور میری 2 آنکھوں میں بڑا فرق ہے، نبی کے 2 ہاتھوں اور میرے 2 ہاتھوں میں بڑا فرق ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے وضو کیا، تہجد کے نوافل پڑھے، سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنی، پھر آپ اٹھے اور پھر آپ علیہ السلام نے سنتیں پڑھی اور نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وضو نہیں کیا آپ نے؟ آپ فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، میرا آپ کا اور بڑے سے بڑے صحابی کا، بڑے سے بڑے بزرگ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے سوتے ہی، نبی کا نہیں ٹوٹتا۔ تو سر نبی کے معاملات تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، مراد یہ ہے کہ مجھے جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، مجھے جو اللہ نے طاقتیں دی ہیں وہ تمہیں نہیں دی ہیں، کہ آپ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ بھی سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں کر سکتے۔ سائنس کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، معجزہ نہیں کر سکتے۔ سائنس کبھی اس قابل نہیں ہوگی کہ کسی آشوب چشم والے بندے کو تھوک لگایا جائے اور اسی ٹائم آشوب چشم ٹھیک ہو جائے۔ آپ پتہ ہے آشوب چشم کی وبا امریکہ میں آج بھی ہزاروں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں۔ ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں نا، میں تو بھگت چکا ہوں 2016 میں، ابھی تک میری آنکھیں ریکور نہیں ہوئی آشوب چشم سے، اس میں لوگوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ تو مولا علی کو بخاری مسلم میں آتا ہے لعاب دان لگایا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے تھوک مبارک ایک برتن میں ڈال کے کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اوپر چڑھ آیا، یہ تو اب پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہوگا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں، ایک صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے وہ پنڈلی باندھ دی اور گھسیٹتے ہوئے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ پنڈلی سیدھی کر، ہاتھ پھیرا، جڑ گیا۔ تو ہڈی کو جڑنے کے لیے اور اس کا بانڈ بنانے کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے، وہ 8 سے 9 ہفتے ہیں، وہ بھی پلسٹر ہوں، اس کی بجائے یوں ہاتھ کو پھیرے اور ہڈی واپس آ جائے۔ تو وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کام معجزے آیت، کیونکہ اللہ اگر اسے آیت کہہ رہا ہے نا، وہ آیت آیت ہی رہے گی۔ تو جتنے آپ معجزات دیکھیں گے نا، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، آپ نے رفع حاجت کے لیے جانا تھا،
آپ نے 2 درختوں کو اشارہ کیا, وہ جڑیں چیرتے ہوئے آئے, اکٹھے ہو گئے, پردہ بنا لیا, آپ نے ان کے پیچھے یعنی رفع حاجت کی, میں نے آپ کو لوٹا پکڑایا, آپ نے استنجا کر کے پھر آپ نے حکم دیا, وہ واپس اپنی جگہوں پہ چلے گئے. یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے ایک درخت ہے اس کے نیچے ہم کوئی ریل کی پٹری بچھا لیں گے تو یہ معجزہ تو نہیں ہو رہا ہوگا نا. معجزہ وہی ہے جو منوان اسی طریقے سے ریپروڈیوس کرنا ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں. اچھا اسی طریقے سے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام سے کچھ یاد کرتا تھا بھول جایا کرتا تھا, تو آپ علیہ السلام سے میں نے ریکویسٹ کی, آپ نے میں اپنی چادر بچھا, یوں کر کے چادر میں رکھا, پھر میں سینے سے لگا لے, سینے سے لگی, کہتے ہیں میں بھولا ہی نہیں ہوں. اب حافظہ کسی کو اس طریقے سے تو نہیں ڈیلیور ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ یہ پورا سائنٹیفکلی بھی آپ کسی کا حافظہ بڑھا تو نہیں سکتے, کس لیول تک لے کے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہوگا. اس طرح کے جتنے بھی معجزات ہیں نا, آپ مشکات المصابیح کی 3 جلد میں پڑھیں تو وہ سب کے سب سائنٹیفکلی ریپروڈیوس ہونا ناممکن ہے, کیونکہ نبی کے جو معجزات ہیں وہ دائمی ہیں.